آج ہم 4 چیزوں پر بات کریں گے۔ نمبر 1 وقف کی شرعی حیثیت، نمبر 2 وقف کی قانونی حیثیت، نمبر 3 وقف ترمیمی بل کا مقصد، نمبر 4 سرکار کی نظر وقف کی زمین و جائیداد پر کیوں۔ نمبر 1 وقف کی شرعی حیثیت۔ وقف کا مطلب ہے وہ زمین یا جائیداد جسے کوئی مسلمان صدقہ جاریہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام پر دے دے۔ وقف کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی شروع ہے اور ہندوستان میں بھی اسلام کے آنے کے بعد سے ہی لوگوں نے اپنی زمین و جائیداد کو وقف کرنا شروع کر دیا تھا۔ دوسری بات کہ وقف کی قانونی حیثیت کیا ہے، تو سب سے پہلے وقف ایکٹ لوک سبھا میں 1995 میں پیش کیا گیا اور اس میں کچھ تبدیلیاں کی گئی۔ اس کے بعد 2013 میں دوبارہ وقف ایکٹ کو لوک سبھا میں پیش کیا گیا اور اس کچھ تبدیلیوں کے ساتھ وقف کو مسلمانوں کے سپرد کر دیا گیا اور وقف بورڈ کو خود مختاری حاصل ہو گئی۔ لیکن اب 2024 میں حکومت پھر ایک نیا ترمیمی بل لے کر آئی ہے جس میں تقریباً 40 تبدیلیاں کی گئی ہیں، اور ہمیشہ کی طرح حکومت نے مسلمانوں کو یہ جھانسا دیا ہے کہ یہ بل مسلمانوں کے حق میں فائدہ مند ہے۔ لیکن جب ہم اس بل کو دیکھتے ہیں اور اس بل پر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بل مسلمانوں کے حق میں فائدہ مند نہیں بلکہ اس کے اندر نقصان ہی نقصان ہے۔ اس بل کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ حکومت اس بل کے ذریعے مسلمانوں سے وقف بورڈ کی خود مختاری کو چھیننا چاہتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ حکومت پھر جب چاہے اور جہاں چاہے وہ مسجد یا مدرسہ کو ختم کر سکے گی اور توڑ سکے گی اور مسلمانوں کو اس کے اوپر کچھ کہنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا نقصان اس میں ہے وہ یہ ہے کہ وقف بورڈ کا چیف جسٹس یا کوئی ذمہ دار وہ غیر مسلم بھی بن سکے گا، جو کہ مسلمانوں کا مذہبی عہدہ ہے، اور پھر آپ اندازہ لگائیے کہ جب اس کا کوئی ذمہ دار غیر مسلم ہوگا تو پھر وہ اس زمین یا جائیداد کو کس طرح استعمال کرے گا۔ لہذا اس بل میں جتنی بھی تبدیلیاں کی گئی ہیں وہ سب مسلمانوں کے خلاف ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی مسلمانوں کے حق میں نہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ آخر سرکار کی نظر وقف کی زمین پر کیوں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر وقف کی زمین و جائیداد کی تعداد وہ تقریباً 3 نمبر پر آتی ہے۔ ایک کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق وہ ہندوستان کے اندر وقف کی زمین کی تعداد 9 لاکھ ایکڑ ہے۔ تو اس وجہ سے حکومت ان جائیدادوں کا ناجائز قبضہ چاہتی ہے تاکہ مسلمانوں کو مالی اور شرعی اعتبار سے محروم کر سکے اور ان کو مالی اعتبار سے کمزور کر سکے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ مسلمان اس کی قیمت کو سمجھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ ایک موقع دیا ہے کہ وقف بل کو وہ JPC کے ہاتھوں میں بھیج دیا گیا، تو اس موقع کو غنیمت سمجھے اور وہ JPC کو اپنی رائے بھیج کر اپنا فرض ادا کریں۔